اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں فلسطین کے اندر، یہ نبیوں کی اولاد ہے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کاش کہ عرب والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے، کاش کہ اس حدیث پر غور کر لے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر غور کر لے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری حکومت کے اندر اگر کہیں کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھ لے۔ صلاح الدین ایوبی جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا، اور مسجد اقصیٰ کو جب آزاد کرایا، آزاد کرانے تک وہ سوتے نہیں تھے، کئی سال تک نہیں سوئے اور کئی سال تک مسکرائے بھی نہیں، اور پیٹ بھر کر کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور مسجد اقصیٰ سے جو بیت اللہ ہے وہ صرف 1300 کلومیٹر دور ہے، صرف 1300 کلومیٹر دور، لیکن پوری زندگی میں حج نہیں کر سکے، پوری زندگی میں بیت اللہ شریف کا دیدار نہیں کر سکے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے، عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتے، آپ پیٹ بھر کر کھانا کیوں نہیں کھاتے، آپ رات میں سوتے کیوں نہیں ہیں، آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ غیروں کے قبضے میں ہے اور میں مسکراؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا اور تو پیٹ بھر کر نیند بھر کر سوتا تھا اور مزے لیتا تھا، اور مسجد اقصیٰ غیروں کے قبضے میں ہے، تجھے کیوں غیرت نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک مسجد اقصیٰ قبضے میں نہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا، نہ میں سوؤں گا، نہ میں مسکراؤں گا۔ جب مسجد اقصیٰ کو غیروں کے قبضے سے، ان عیسائیوں کی یہودیوں کے قبضے سے آزاد کر لوں گا، اس وقت میں نیند بھر کے سوؤں گا اور اس وقت پیٹ بھر کر کھاؤں گا، اور اس وقت میں جو ہے وہ حج عمرہ کرنے جاؤں گا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا ان کی وفات ہو گئی، وہ پوری زندگی حج نہیں کر سکے، صرف مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے۔ اب جو فلسطین کے اندر لوگ ہیں یہ مظلوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم، کہ آدمی مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ وہ آدمی جو لوگ خاموش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو مہلت دیتے ہیں، ہر انسان کو، ابو جہل کو مہلت دی نہیں، فرعون کو مہلت دی نہیں، یزید کو مہلت دی نہیں دی، لیکن نمرود کو مہلت دی نہیں دی، لیکن جب انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو جو لوگ خاموش ہیں وہ فلسطین کے لیے ان کے دل کے اندر کوئی درد نہیں ہے، وہ ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمارا ایمان بھی سلب نہ ہو جائے، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری نہ ہو اور ایمان ہی ختم نہ ہو جائے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ تو ہر مسلمان فلسطین کے درد کو اپنا درد سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لعلکم ترحمون، تم رحم کرو، کہ جو آدمی رحم کرتا ہے اسی پر رحم کیا جاتا ہے۔ کاش کہ عرب والوں نے رحم کیا ہوتا، کن کے اوپر؟ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ سوچا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام پوچھیں گے کہ میری اولاد پر ظلم ہو رہا تھا، میری اولاد کو قتل کیا جا رہا تھا، میری اولاد کو شہید کیا جا رہا تھا، میری اولاد کو بم سے اڑا دیا جا رہا تھا، گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، تم کہاں تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو جنہوں نے کچھ کیا ہوگا وہ جواب دے دے گا، یا اللہ جتنی میری ہمت تھی، جتنی میری قوت تھی، جتنی مجھ میں طاقت تھی، جتنی میری حیثیت تھی، اتنا میں نے کیا۔ میں بول سکتا تھا میں نے بولا، میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھا، میں بائیکاٹ کر سکتا تھا تو میں نے اسرائیل کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن جس کے دل کے اندر یہ درد نہیں ہے، جس کے دل کے اندر کوئی درد نہیں ہے، وہ ان کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا، تو اپنے لیے کوئی جواب تیار کرے کہ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے، کسی کا ناخن زیادہ کٹ جائے، ناخن چوٹ نہیں لگی، ناخن اگر زیادہ کٹ گیا تو پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے، سارا دن سی 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 کرتا، آدمی پھرتا نہیں پھرتا، ایسا نہیں کہ ناخن کٹ گیا تو ہمارے کیا لینے کا ہے، آدمی نہیں بولتا، ناخن زیادہ کٹ گیا تو آدمی پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر پوری دنیا کے اندر کہیں مسلمان پر ظلم کیا جائے تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے۔ اگر وہ اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت نہیں سمجھتا تو ہو سکتا ہے ایک دن وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ بیماری ان سے ٹل جائے اور تجھ پر آ جائے۔ بھئی ایک وقت ایسا ہوتا ہے آدمی اچھا خاصا ہے، اس کو بخار نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا اس پر بھی بخار آتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ داڑھ میں درد نہیں ہے، کان میں درد نہیں ہے، آنکھوں میں درد نہیں ہے، آدمی ہٹا کٹا ہے، لیکن اسی آدمی کو ایک وقت ایسا ہے کہ داڑھ میں بھی درد ہوتا ہے، کان میں بھی درد ہوتا ہے، گھٹنے میں بھی درد ہوتا ہے، کمر میں بھی درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کی پریشانی میں خوش نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کی پریشانی میں آدمی اتنا گم ہو جائے کہ ان کی پریشانی کو بھول جائے۔ تو ہر مسلمان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔